بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق يطرح خميسة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. محترم دوستوں اور ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج کے درس میں کتاب التوحید کی شرح کرتے ہوئے ہمارے گفتگو کا جو عنوان ہے، کسی نیک آدمی کی قبر پر اللہ کی عبادت کرنے کا گناہ اور اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اس نیک آدمی ہی کی عبادت کرے۔ نیک شخص کی قبر پر اللہ کی عبادت کرنا یہ گناہ ہے اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی، تو پھر اس کے گناہ کا کیا ہوگا جو اللہ کے بجائے اس قبر والے کی ہی عبادت کرے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبشہ کے گرجا گھر کا ذکر کیا جس میں تصویریں تھیں۔ حبشہ مسلمانوں کی جو پہلی ہجرت ہوئی مکہ سے وہ حبشہ کی طرف ہوئی، اور ان میں جو چند لوگ ہجرت پر گئے ان میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ ام سلمہ بہت نیک خاتون تھی۔ ان کے شوہر کی جب وفات ہو گئی، چونکہ ہمارا ایک مزاج یا ایک غیر تربیتی جو زندگی گزر رہی ہے کہ کسی بڑی مصیبت پر ہم ہائے ہو کر دیتے ہیں، لیکن جو مسنون دعا ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ دعا کہیں پڑھی جائے: اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ اللہ مجھے بدلہ دے، لیکن اجر دے اس مصیبت میں، اور جو ہے مصیبت جو مجھے پڑی ہے اس پہ برداشت یا صبر کرنے کا اجر دے، اور اس سے بہتر جو چیز میں نے کھو دیا اس سے بہتر چیز عطا فرما۔
کہتی کہ میرے شوہر کی وفات ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, اللہ تمہیں ابو سلمہ سے بھی بہتر شوہر دے گا. کہتی کہ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ ابو سلمہ اتنے نیک اور صالح اور رئیس انسان, ان سے بہتر مدینے میں کون ہو سکتا ہے؟ یہ چیز میرے تصور میں نہیں تھی. کچھ دنوں کے بعد جب مدت گزر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ نے مجھ سے شادی کی. تو میں نے یہ بات سمجھا کہ اللہ سے جب بندہ دعا کرے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما, یہ چیز ان کے تصور میں نہیں تھی. لیکن اللہ سے جب بندہ کہتا ہے, مانگتا ہے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جب بشارت دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حبشہ کے گرجا گھر کا ذکر کیا جہاں پہ عیسائی اور نصرانی اپنی عبادت گاہوں میں اپنے انبیاء کی یا بڑے لوگوں کی تصویریں جو ہے لٹکا کر کے رکھتے تھے یا اپنے گھروں میں رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک اور اچھا آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے, یعنی جہاں اس کی قبر ہوتی وہاں سجدہ کرنے لگتے اور پھر اس تصویر کو جگہ جگہ لٹکا دیتے. اولئک شرار الخلق عند اللہ, اللہ کے نزدیک زمین کی بدترین مخلوق یہی لوگ ہیں, اس لیے کہ انہوں نے دو فتنوں کو جمع کیا, ایک قبر کا فتنہ, ایک بتوں کا فتنہ. آج بڑی بڑی دکانوں میں جائیے, آپ کو دیکھیں کہ درگاہوں کا فوٹو لگا ہے, کہیں اجمیر کا فوٹو لگا ہے, کہیں حاجی علی کا فوٹو لگا ہے, کہیں حاجی ملنگ کا لگا ہے کہ نہیں. یہ جو درگاہوں کے فوٹو لوگوں نے عقیدت میں اپنی دکانوں پہ, مکانوں پہ, بیٹھنے کی جگہوں پہ لگا رکھے ہیں, یہی وہ عمل ہے جو حبشہ کے عیسائیوں اور نصرانیوں کا تھا, جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نیک اور صالح آدمی کوئی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور پھر اس قبر کی, اس درگاہ کی, اس مسجد کی تصویریں جگہ جگہ لٹکا لیتے. اولئک شرار الخلق عند اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق یہ ہیں جو ایک تو شرک کا مرکز بھی قائم کرے اور ان کی تصویریں بھی جگہ جگہ لٹکا لیں. امت مسلمہ کی موجودہ کیفیت دیکھ لیجیے, بمبئی گھوم کر دیکھ لیجیے, کون سی جگہ ہے جہاں بڑے سے بڑا اس طرح کا فوٹو نہ لگے رہے. غلط ہے یہ چیز. پھر کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانکاری کا عالم آیا, روح قبض کرنے کا وقت آیا, تو آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی, اسے جب دم گھٹتا تو پھینک دیتے, پھر اوڑھتے, پھر پھینک دیتے تھے. اور اس جانکاری کے عالم میں دنیا سے رخصتی کا وقت ہے, اس وقت فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ نے یہود و نصارہ پہ لعنت بھیجی. یہ اللہ کی لعنت برسے یہود و نصارہ پر دو چیز ہے, ایک تو یہ کہ اللہ کی لعنت برسی, اللہ نے لعنت بھیجی, اور دوسرے اللہ کی لعنت پہنچنے کی بددعا دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے آخری ایام میں یہود و نصارہ کے اس عمل سے امت کو ڈراتے تھے, اور خود کہتی ہیں کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ آپ کی قبر کو بھی مسجد بنا لیا جائے گا تو آپ کی قبر, تو آپ کو میدان میں دفن کیا جاتا, آپ کو عام قبرستان میں دفن کیا جاتا. عمومی طور سے کسی بھی قبر یا درگاہ پہ کوئی نہ کوئی کرامت گڑھ دی گئی ہے, کوئی نہ کوئی جھوٹی کرامت بھی گڑھ دی گئی ہے. جبکہ انبیاء کا دستور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہاں موت دیتا وہیں دفن کیے جاتے. ایک قبر ہے, ختم معاملہ, لیکن لوگ وہاں بیٹھنے لگتے, اٹھنے لگتے, مسجد بنا لیتے, نماز پڑھنے لگتے. کبھی وہی نماز ہو گئی, کبھی بغل میں ہو گئی, کبھی دائیں ہو گئی, کبھی بائیں ہو گئی. ان تمام پر اللہ کی لعنت برستی. غور کیجیے کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. وہ لوگ جو اپنی مسجدوں میں قبر بنائے ہوئے ہیں یا اپنے بزرگوں یا ولیوں کو مسجدوں میں دفن کرتے ہیں, اس کی دو صورت ہے. اگر مسجد پہلے سے ہے اور مردے کو بعد میں دفنایا گیا
تو مسجد رہے گی، بہتر یہ ہے کہ مردے کو وہاں سے اٹھا کر کے قبر کو دوسری جگہ عام قبرستان میں دفن کر دیا جائے، لا علمی یا جہالت میں اگر کہیں دفن کر دیا گیا، اور قبر کو منتقل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خود آپ دیکھیں تاج محل، ایسا نہیں کہ وہاں پہلے شاہ جہاں ممتاز محل دفن ہو گئے پھر تاج محل بنا، پہلے تاج محل بن گیا، اس کے بعد دوسری جگہ جہاں دفن تھے اٹھا کے اس میں رکھا گیا۔ اس کو تو ہماری عوام قبول کر لیتی، لیکن شرعی جو مسئلہ ہے، تفریحی مسئلے کو قبول کر لے رہی ہے، لیکن شرعی مسئلے کو قبول نہیں کرتی، کیسے قبر کھودی جائے گی، کیسے روایتی منتقل کی جائے گی۔ دوسری صورت کی اگر قبر پہلے سے ہے اور وہاں مسجد بنائی گئی تو وہ وقف صحیح نہیں ہوگا، وہاں مسجد بنانا درست نہیں ہوگا۔ ایسی من گھڑت کہانیاں گڑھی جاتی ہیں۔ حاجی ملنگ کا نام سنا آپ نے؟ یہی بمبئی کے باہر کلیان کے پاس ہے۔ حاجی ملنگ پہ ہم لوگ جب پڑھتے تھے 20-25 سال پہلے کا وقت طالب علمی کا، تو کلیان گھومتے ہوئے گئے تو حاجی ملنگ بھی گئے، تو حاجی ملنگ پہ جو مجاور تھا وہاں پر ایک پانی کی باوڑی، پانی کا کنواں جس کو بمبئی میں باوڑی کہتے ہیں۔ طالب علمی کا دور سب سے پوچھے کہ یہ پہاڑی پر پانی کیسے، یہ حیرت کی بات ہے، پہاڑ پر کنواں۔ اس مجاور سے پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ کہا تم لوگ نہیں جانتے؟ اچھا اگر بچے ہو تم لوگوں کو بتاتا ہوں۔ کہا کہ ہندوستان میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی ملنگ بابا سے کہا کہ جاؤ ہندوستان میں فلاں جگہ اترو اور وہاں دین کا کام کرو، اور مدینہ سے گھوڑے پر سوار ہوئے، اور گھوڑے کا ایک قدم یہاں تھا جہاں یہ پانی کا کنواں ہے، پڑا، اور اس کے بعد پھر یہی گھوڑا اترا، مر گیا، اور یہیں پہ وہ ٹھہرے اور یہیں سے پورے ملک میں دین کا کام کیا۔ تو یہ جو پانی کا کنواں ہے وہ اسی گھوڑے کے قدموں کا نشان ہے جو حاجی ملنگ بابا جس میں مدینہ سے بیٹھ کر کے اس حاجی ملنگ پہاڑی پر آئے تھے۔ غور کیجیے، ٹھیک ہے تو 20-25 سال پہلے کی بات ہے، چیز بتایا اس نے۔ جب پڑھنے لگے تھے آدمی علم کے راستے میں آئے تو ایک چیز محسوس ہوتی ہے کہ گھوڑے کے قدموں کے نشان کو بابرکت سمجھنا اور اس کو ایک عبادت کا جو ہے رمز اور نشان اور شعار بنا لینا، اس کا سلسلہ سامری کے بچڑے سے ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یا دوسرے انبیاء کی آئے تاریخ نہیں ملتی، سامری سے ملتا ہے، لیکن جوڑا کہاں سے انہوں نے؟ تو کفر یا شرک پھیلانے والوں نے اس طرح کی کہانیاں گڑھ رکھی ہیں کہ مدینہ سے گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے، ہاں آگے۔ اسی طرح اور جو ہے خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی اسی طرح کی چیزیں مشہور ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، وہی دلوں کو موڑنے والا ہے، مگر من گڑھت کہانیاں گڑھنا، جیسے شام کے جو پہلے سوریا کے زمانے میں وزیر اوقاف تھے، جو عراق سے جو سوریا راستہ جاتا تھا، باقاعدہ ان کا انٹرویو آیا اور بڑی تفصیل ہے بعض خبروں میں، اور اس میں سے چند واقعات علامہ البانی رحمہ اللہ نے تحذیر الساجد میں بھی لکھا ہے کہ راستہ جب ویران تھا، لوگ پیدل چلنے سے ڈرتے تھے، تو ان راستوں میں ایک جگہ پہلے کسی نے قبر کھودا اور کسی جگہ ایسے ہی گدھا مر گیا، جانور مر گیا، اس پہ رکھ دیا، درگاہ بن گئی، اب بھیڑ لگنے لگی، تو اب وہ جو راستے کا خوف تھا سنسان ہونے کا وہ دور ہو گیا۔ ایسے بھی واقعات ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان وغیرہ میں بعض درگاہ ہیں جسے کہتے ہیں کھوتے شاہ، کھوتا خچر کو کہتے ہیں، تو یہ نام بتا رہے کہ وہاں پر خچر دفن ہے یا بلائی خانہ کا مزار، اس طرح کی چیزیں موجود ہیں دنیا کے اندر۔ یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے امت کو کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، اور آپ اس عمل سے، اس برے عمل سے ڈراتے تھے۔ یہ انبیاء تو نہیں تھے، اولیاء تھے، یا کچھ بھی دفن ہو لیکن کسی ولی کا نام دے دیجیے گا، یہ فلاں شاہ بابا ہے، یہ فلاں شاہ بابا، اس طرح سے مشہور کر دیا گیا۔ یہ غلط ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ بعض جگہوں پہ دیکھو کہ راستوں میں بالکل بیچ راستے میں قبر بنی ہوئی، مندریں تو بنی ہیں اکثر جگہوں پہ، راستے میں راستہ نہ ٹوٹے یا پیچھے کی دکان نہ ٹوٹے، سیاسی طور سے لوگوں نے بنایا،
لیکن اسلام اس چیز سے سختی سے منع کرتا ہے کہ راستے میں نماز پڑھی جائے، راستے میں جو ہے کسی کا راستہ رکے۔ نماز جیسی عبادت کے بارے میں کہا کہ عام راستے میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور یہاں راستے میں قبرستان بنا دیا گیا، بدنام اسلام ہوتا ہے، اسلام کو رسوا کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں غلط ہیں۔ جب اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے تو فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی تو مسجد کے اندر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ قبر مسجد میں ہے اسے تاریخ کا علم نہیں ہے۔ قبر مسجد میں نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا گیا؟ آپ کے گھر میں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا، ان کا گھر تھا وہاں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد مسجد کی توسیع ہوئی، ایک صف بڑھی، دو صف بڑھی، اس طرح سے آگے کی جو 3 صفیں ہیں مسجد نبوی کی، یہ اس وقت امام جہاں کھڑے ہو رہے ہیں، یا پہلی، دوسری، تیسری صف، یہ اس زمانے میں نہیں تھی۔ چوتھی صف وہ پہلی صف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، لیکن مسجد کی توسیع ہوئی۔ جتنا بڑا پورا مدینہ تھا اتنی بڑی پوری آج مسجد نبوی ہے۔ حرم کا جتنا بڑا رقبہ ہے اس زمانے میں پورا مدینہ یہی تھا۔ تو جب توسیع ہوئی تو مسجد کی توسیع چاروں طرف سے ہوئی۔ قبر کا جہاں تک معاملہ ہے، قبر باہر تھی۔ ولید بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا، اس نے جب توسیع کیا تو قبر کو مسجد میں شامل کرنا چاہا۔ اس وقت جو لوگ تھے، صحابہ کرام نہیں تھے اس زمانے میں، تابعین میں چند تابعین زندہ تھے جن میں سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ سختی سے مخالفت کی کہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ بادشاہ تھا، شاہی زور ہے، اور سعید بن مسیب عالم ہے، تابعی ہے، تو ایک بادشاہ کے آگے کسی عالم کی کیا کون سنتا ہے؟ اس بمبئی شہر میں دیکھیں کوئی بڑا سیٹ ہو بیچارہ، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہونے کی نظر کمزور ہے مال و دولت میں، اس کی کوئی سنے گا؟ ایک عالم کھڑا ہو جائے اور ایک بہت بڑا بلڈر اور بہت بڑا کارپوریٹر روڈ پر کھڑا ہو جائے، دیکھیں عوام کس کے ساتھ جھکتی ہے۔ یہ عوامی مزاج ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ بڑوں کے ساتھ، خاص طور سے وہ بڑے جن کے ہاتھوں میں حکومت ہوتی ہے، سلطنت ہوتی ہے، یہ لوگ بڑے بڑے ان کے ساتھ زیادہ جڑتا ہے۔ اور سعید بن مسیب ان کے تلامذہ رہے ہوں گے، لیکن بادشاہی زور پہ سب لوگ خاموش ہو گئے، سب کو اس نے خاموش کر دیا اور مسجد کو، قبر کو مسجد میں شامل کر دیا۔ اس کے باوجود قبر کو مستقل ایک حجرہ ہے، پھر ایک حجرہ ہے، پھر ایک دیوار ہے، تقریباً 3 دیواریں اور مستقل ایک کمرے کی شکل ہے۔ لگتا ہے کہ یہ حجرہ حصہ باہر کا ہے، چاروں طرف مسجد بڑی ہوئی ہے، لیکن مسجد قبر کا جو حصہ ہے اس کے بعد مسجد نہیں ہے، صحن ہے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن عبد الولید بن عبد الملک نے اضافہ کر دیا، بڑھا دیا، اب وہ چیز آج تک چلی جا رہی ہے، باقی ہے، چلی آ رہی ہے۔ 5ویں صدی ہجری میں قلاون ایک مصر کا بادشاہ گزرا، اس نے آئے تو قبہ بنا دیا، اس کے اوپر قبہ بھی نہیں تھا، قبے وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ ایک جیسے مکان کی چھت ہوتی ہے ویسے ہی مکان کا گھر میں تدفین ہوئی، اب اس نے قبہ بنا دیا۔ یہ سب چیزیں بہت بعد کی ہیں، 500-600 سالوں کے بعد کی ہیں۔ اسلام یا اسلامی تعلیمات سے ان کا تعلق نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد میں نہیں، آپ کے گھر میں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے اندر یہ قبر ہے، مسجد میں نہیں ہے یہ قبر۔ اس لیے جو لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ آپ کی قبر مسجد کے اندر نہیں تھی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے یا جو مسجد ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں تھیں۔ جو گھر ہے، جہاں قبر ہے، یہ گھر تھا، دروازہ تھا مسجد میں، اسی سے آپ مسجد میں آتے تھے، دروازے سے، اور نماز پڑھاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ صحیح مسلم میں جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات کے 5 روز پہلے یہ بات سنی، کہتے تھے کہ سنو، میں اس بات سے براعت اختیار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرے ہاں اللہ کے میرا خلیل ہو، یعنی امت کے لوگوں میں سے کوئی میرا خلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا، اسی طرح مجھے بھی اللہ نے خلیل بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔
اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا، لیکن میرے رب نے مجھے خلیل بنا لیا ہے۔ خلہ اور خلیل یہ دوستی کا انتہائی اعلیٰ معیار ہے۔ اللہ نے دو انبیاء کے بارے میں ذکر کیا، ایک ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خبر دیا کہ اِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا۔ یہ دو انبیاء کو خلت نصیب ہوئی، یعنی دوستی کا انتہائی اعلیٰ معیار، اس سے اونچے درجے کی دوستی نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل اللہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ حبیب اور صدیق یہ اس سے نیچا درجہ ہے۔ حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے، یہ حبیب کہہ کر کے آپ کا مرتبہ گھٹایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو نبی کے احترام میں یا نبی کی محبت میں اور نبی کے نام پہ نہ جانے کیسے کیسے جو روز جھنڈیاں نکالتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب کہہ کر کے اور خلیل نہ کہہ کر کے نبی کا مقام خود گھٹاتے ہیں اور نبی کی توہین کرتے ہیں، کیونکہ حبیب خلیل سے کمتر درجہ ہے، اور حبیب تو تھے ہی، لیکن حبیب سے اونچا جو دوستی کا معیار اور اللہ کی قربت کا، اللہ نے آپ کو خلت عطا کی، خلیل کا درجہ عطا کیا۔ تو لوگ کوئی یہ نہیں کہتا کہ خلیل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب کہتے، گویا خلیل کہنا ترک کر کے خود امت کے لوگوں نے حبیب کہہ کر کے نبی کا درجہ کم کر دیا، حبیب کبریا، حبیب اللہ، یا اس طرح کا جملہ کہہ کر کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، نبی کی توہین کی۔ اب بتائیے کہ نبی کی توہین کون کرتا ہے؟ وہابی کرتا ہے کہ پجاری کرتا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل تھے، لیکن ہم نے تو کسی سے نہیں سنا کہ کوئی کہہ کہ خلیل تھے، سب کہا کہ حبیب، حبیب کبریا، حبیب آقا مولا، سب کہتے ہیں۔ توہین کس نے کیا؟ تم نے۔ احترام تو اللہ نے، احترام تو وہابی کرتا ہے، اہل حدیث کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل تھے، اور حبیب جب خلیل تھے تو حبیب تو اس کے اندر داخل ہے، لیکن تم تو حبیب سے اوپر نہیں پہنچے۔ دوستی کا جو مقام اللہ نے آپ کو دیا اس سے تو تم نے گھٹا دیا۔ یہ بہت بڑی توہین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ محبت کا دم بھرتے ہیں، جیسے سیاسی لوگ نعرہ لگائے نا، دامن نہیں چھوڑیں گے، فلاں پارٹی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کوئی کہتا ہم سمجھوادی کے ساتھ، کوئی کہتا کانگریس کے ساتھ، اور جہاں سے زیادہ پیسہ ملا، جہاں سے زیادہ تعلقات اس کو دے دی۔ تو یہ ڈھونگ دھتورا ڈھکوسلا دین میں نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کہ جان مال ساری چیزیں قربان کرنا ہو تو یہ دوستی اللہ کے ہاں عزیز ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بیویاں، تمہارے شوہر، تمہارے بھائی احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تھا جس کو کہتے ہیں خلہ۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خشیہ ان یتخذ مسجدا، آپ کی قبر کے بارے میں خوف محسوس ہوا کہ کہیں مسجد نہ بنا لی جائے، اس لیے ہم نے اس کو آپ کے گھر میں دفن کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر میں مسجد میں قبر بنانے سے یا قبر پر مسجد بنانے سے منع کیا ہے، سختی سے امت کو اس سے روکا ہے، اور امت کو اسی پر باقی رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ قبر آدمی کا گھر کب ہوتا ہے؟ جب تک آدمی زندہ ہے تب تک تو اس میں نماز پڑھے گا، مر گیا اور جس گھر میں اللہ کا سجدہ نہ کیا جائے، کبھی ذکر نہ ہو، اس گھر میں اور قبرستان میں کیا فرق ہے؟ ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرے کی قبر میں نماز پڑھنا منع ہے قبرستان میں، تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، قبرستان نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جعلت للارض مسجدا وطہورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ پوری زمین میرے لیے مسجد ہے، لیکن جو جگہ مستثنا ہے، عام راستہ ہے، اونٹ باندھنے کی جگہ ہے، اسی طرح سے گندگی کی جگہ ہے، ان جگہوں پہ نماز پڑھ قبرستان ہے، منع کیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء، لوگوں میں سب سے برے وہ لوگ ہوں گے جو زندہ ہوں گے اور ان پر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب اچھے لوگ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے،
جو ایک دم برے ہوں گے، بچے ہوں گے، وہی رہیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ والذین یتخذون القبور مساجدا، اور اس کے بعد سب سے برا کون ہے؟ جو لوگ قبروں کو عبادت گاہ بنا لے، قبروں پہ سجدہ کرے، عبادت کرے۔ اللہ کے نزدیک دو قسم کے لوگ برے ہوں گے، بدترین مخلوق۔ ایک تو وہ جو آخر زمانے میں جبکہ اچھے لوگ اٹھا لیا جائیں گے، بروں پہ قیامت قائم ہوگی۔ دوسرے وہ جو اپنی قبروں کو مسجد بنا لے، یا اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لے، یا ان کا کوئی نیک یا صالح آدمی مر جائے اور اس کی قبر پر مسجد بنا لے۔ شرک بڑا خطرناک معاملہ ہے، بہت خطرناک چیز ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ڈرایا ہے۔ ایک آدمی جو صرف دنیا کے چکر میں رہتا ہے، کہے گا مجھے کسی چیز کی فرصت نہیں، صبح سے شام 24 گھنٹہ کاروبار، 24 گھنٹہ دنیا، جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہے؟ اس کے لیے بھی بد دعا کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، وہ شخص جو درہم اور دینار کا بندہ ہو گیا، سونے اور چاندی کا بندہ ہو، اسے کچھ نہیں نظر آتا ہے۔ صبح اٹھا پیسہ، شام اٹھا پیسہ، گنتی ہر دن پیسہ، کاروبار، پراپرٹی، نہ اللہ کو یاد کیا، نہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا، نہ فقراء مساکین کا اہتمام کیا، کچھ نہیں، اسے بس دنیا ہے، پڑھنا ہے، کمانا ہے، اور اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں، نہ آخرت کا عقیدہ ہے، نہ دنیا میں کسی کے حقوق ادا کیا، بس اس کا مقصد دنیا اور دنیا حاصل کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے کہ تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم تعس عبد الخمیلہ۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی دنیا کا، درہم و دینار کا بندہ ہو کر نہ رہ جائے۔ برے لوگوں کی تیسری قسم وہ لوگ جو دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کرے، جو دین میں بدعتیں ایجاد کرے، وہ بھی برے ہیں، جیسے رافضی، جہمیہ، خوارج، یہ لوگ برے لوگوں کی صف میں آتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ کسی کو معصوم سمجھنا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے بڑوں سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ غلط اور باطل عقیدہ ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک ترجمہ قرآن تفسیر جو ہے نا، مولانا محمود الحسن دیوبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو شیخ الہند تھے دیوبند کے، ان کا ترجمہ سعودی عرب سے چھپا تھا اور اس پر پابندی لگی۔ شور ہوا کہ اس پر پابندی لگی، ایسا ہے ویسا، یہاں سے سعودیہ، مدینہ یونیورسٹی 100 صفحے کے خطوط بھیجے گئے اور وہابیوں کے خلاف، اہل حدیث علماء کے خلاف انہوں نے بند کرایا۔ ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب کے علماء یا حکومت ہر کہنے والے کی سن لے۔ جب ہندوستان سے اہل حدیث علماء نے اس تفسیر کے اندر جو عقیدے کی غلطیاں ہیں، وسیلہ کی، استغاثہ کی، یا اس طرح سے عقائد کی غلطیوں کی ایک فہرست بنا کر کے بھیجا کہ سورہ یہ ہے، آیت نمبر یہ، صفحہ نمبر یہ مسئلہ ہے، یہ عقیدے کی غلطی ہے، لکھ کر کے بھیجا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ شیخ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ پہلے وہ غلطیوں کی لسٹ جو عقیدے سے متعلق تھی علماء دیوبند کے پاس بھیجا کہ دیکھو یہ عقیدہ ہے، اور عقیدے میں کوئی چیز قابل قبول نہیں، عقیدے کی غلطی، ان کی آپ اصلاح کر لیجیے اور آپ کی تفسیر چھپتی رہے گی، اس کو درست کر لیجیے۔ تو کیا کہا ان لوگوں نے کہ نہیں، ہمارے بزرگ تھے، بزرگ عقیدہ کے بزرگ تو جو لکھ دیے۔ اب اس کے بعد جب اسے تسلیم نہیں کیا تو پھر علماء کی ایک ٹیم بنائی گئی، شیخ رسول اللہ عباس، ڈاکٹر اختر جمال، محمد صفر احمد جوہر، حافظ الدین یوسف، اور پوری ایک ٹیم جو ہندوستان، پاکستان، سعودیہ میں تھی کہ ایک تفسیر تیار کیجیے اردو زبان میں چھاپنے کے لیے۔ تو یہ احسن البیان تیار کی گئی، اور ابھی تو ایک تفسیر المحصر چھپی ہے، عرب علماء نے ایک تفسیر لکھی، اسی کا دنیا کی ساری زبانوں میں ترجمہ شروع ہو گیا ہے، وہ انشاءاللہ پھیل جائے گا۔ تو کبھی بھی عقائد کے باب میں سمجھوتا نہیں کیا جاتا، یہ شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے شکایت کر کے بند کرا دیا، ایسا نہیں کہ شکایت سے بند ہو۔ عقیدے کی جو غلطیاں ہیں، یہ عقیدہ کہ ہمارے بزرگ غلطی نہیں کر سکتے، یہ خود باطل عقیدہ ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی ایسی ہستی دنیا میں نہیں ہے جسے کہا جائے کہ یہ معصوم عن الخطا ہے، کوئی ہستی نہیں معصوم عن الخطا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا نام سنا آپ نے؟ ہندوستان کے صدر جمہوریہ تھے،
جب یہ پریزیڈنٹ آف انڈیا تھے تو سعودی عرب گئے اور مدینہ یونیورسٹی میں انہوں نے لیکچر دیا، درس دیا. درس میں بہت ساری باتیں بتائیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ وائس چانسلر تھے، تو انہوں نے پوری تقریر کو عربی میں کر کے سنا. مولانا حفیظ الرحمان صاحب عمری ایک مدراس میں ضعیف ہو گئے، مولانا عبد الرحمان صاحب مبارک پور کے شیخ صاحب کے صاحبزادے، یہ لوگ اس زمانے میں پڑھتے تھے. ان سے شیخ نے پوری تقریر عربی میں سنا. تو ذاکر صاحب نے جو کہ ہندوستانی ماحول کے پروردہ تھے، عقائد میں بعض غلطیاں تھی. شیخ نے میرے بھائی دوست، میرے ذاکر، میرے محترم مہمان، اس طرح سے خطاب کر کے ایک ناصحانہ خط پریزیڈنٹ آف انڈیا کو بھیجا. کیونکہ انسان ملک کا پریزیڈنٹ ہے، اس ملک کا بڑا ہے. اللہ کی توحید اور عقیدے میں اگر غلطی ہے تو اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے. اس کی اصلاح ضرور کی جائے گی. یہ بڑی عام چیز ہے. عقیدے کی اصلاح سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر چھوڑ دو تو وہ کیسے اس کی اصلاح کرے گا؟ دوسری جگہ پھر اسی چیز کو بیان کرے گا، تیسری جگہ بیان کرے گا. لوگ سنیں گے اتنے بڑے ہیں تو بہت صحیح بیان کر رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شدت برتی اور جو لوگوں کو کے ساتھ سختی برتی کی، کبھی بھی انبیاء کی قبروں کو مسجد میں بنایا جائے، صالحین کی قبروں کو مسجد میں بنایا جائے، اور خلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں، اور کوئی ولی چاہے جس بھی مقام کو پہنچ جائے وہ معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتا. معصوم عن الخطا یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی ذات نہیں. اور زندگی کے آخری ایام کی آپ کی جو آخری بات ہے 5 دن پہلے کی، کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرے رب نے مجھے خلیل بنا لیا ہے. اس میں شیعوں پہ، روافظ پہ آپ نے رد بھی کر دیا، جو کہتے ہیں کہ نبی کے بعد علی ہے، یا نبی جبریل السلام علی کے پاس آ رہے ہیں، اگر حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور خلافت علی کو ملنی چاہیے. ابو بکر اور عمر لوگوں نے غصب کر لیا خلافت کو رضی اللہ عنہ میں. شیعوں کے اس باطل عقیدے کی تردید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں بڑی صراحت کے ساتھ کر دی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، امت کا جو بڑا طبقہ ہے، اہل سنت والجماعت کے نام سے رجسٹریشن کرا کے ہندوستان میں جو طبقہ پھیلا ہوا ہے، اور نبی کی محبت کے نام پہ لاکھوں کا جلوس نکالتا ہے میلاد میں، اسے توفیق دے کہ کم از کم نبی کی پیروی کرے، نبی کے نقش قدم پر چلے، اور سارے مسلمانوں کو توفیق دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے رب نے مجھے خلیل بنایا، اس عقیدے کو عام کیا جائے. حبیب کہنا یہ خلت سے کمتر درجے کی دوستی ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو اسلامی عقیدے سے محبت اور قربت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.